आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज के प्रोग्राम में हम बैक वक्त दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मौजू है आज चौधरी निसार अली खान साहब साबिक़ वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा मौजू इंतहाई हसास, इंतहाई अहम, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह की हर्जा सराई अबाउट कश्मीर। उन्होंने अपने तौर पर बड़ा तीर मारते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को एक नादिर शाही मंसूबा पेश किया है। उनका और उनके इस मंसूबे का दोनों का पोस्टमार्टम होगा प्रोग्राम के इसी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा चौधरी निसार अली खान साहब की बहुत मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद की जा रही थी कि चौधरी साहब हस्ब रिवायत अपनी रिवायत के मुताबिक गरजेंगे, बरसेंगे, साजिश करने वालों का, उनके दुश्मनों का, मुल्क दुश्मनों का, जमहूरियत दुश्मनों का, नवाज शरीफ दुश्मनों का नाम लेंगे। लेकिन हस्ब रिवायत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना चौधरी साहब ऐसा कुछ भी ना कर पाए। काफ़ी देर तक टेलीविज़न पे मौजूद रहे, दिलों को भरमाते रहे, अपनी सफाइयाँ पेश करते रहे, 4 साल 4.5 साल वजारत की कारकर्दगी का पूरा अहवाल बयान किया, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क कौम के लिए, ख़ुद मेरे लिए और आपके लिए अपनी तमाम तर खिदमात गिनवाई, जिनका मैं दिली तौर पर मुतरफ़ भी हूँ। इसमें भी कोई शक नहीं कि चौधरी साहब जैसा नाबग़ह रोज़गार आदमी, इतना कॉम्पिटेंट, इतना अहल आदमी शाज़ व नादिर ही जमहूरियत को और जमहूरियतों को मैसर आता है। लेकिन साथ ही साथ चौधरी साहब इस मामले में एक ज़िक्र गोल कर गए। उन्होंने अपनी किसी एक नाकामी का अहवाल भी बयान करने की ज़हमत गवारा नहीं की। सामने बैठे हुए सहाफ़ियों को उन्होंने एक लव लेटर पकड़ाया जिसमें उनकी तमाम तर अच्छी बातें मौजूद थीं, जो कि कल के अखबार का हिस्सा भी होंगी। लेकिन चूँकि मैं उन खुशनसीबों में से नहीं जो उन तक रसाई हासिल कर सकता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद भी नहीं है, उसका शक्ल देखना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पोस्टमार्टम करूँगा उनकी नाकामियों का। सबसे बड़ी उनकी 2 ही नाकामियाँ हैं जिसके ऊपर मैं जब वो वज़ीर दाखिला थे तब भी बात करता रहा था, उन तक इत्तला पहुँचे या ना पहुँचे, आज भी अपनी ये रस्म पूरी करूँगा। चौधरी साहब ने कामयाबियाँ तो गिनवाई, नाकामियों में उनकी सबसे बड़ी नाकामी अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाकिस्तान लाना है। दावे करते रहे, बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें करते रहे, ख़ुद बरतानिया का एक अदद दौरा भी फरमा डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ हुसैन का एक रुमाल तक लाने में नाकाम रहे। मैं उस वक्त भी कहता रहा था कि चौधरी साहब आप अल्ताफ़ हुसैन का अलिफ भी नहीं पा सकेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। चौधरी साहब अब तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो वज़ीर नहीं है, क्योंकि अब वो हुकूमत में नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन इज़ स्टिल देयर। अल्ताफ़ हुसैन के लोग भी गालिबन वहीं हैं, कोई लंदन है, कोई पाकिस्तान है, कोई दुबई है, कोई पता नहीं क्या है। लेकिन इमरान फ़ारूक के कातिल आज भी मौजूद हैं। चौधरी साहब ने बड़ी बातें की थी कि इमरान फ़ारूक के कातिलों को इंसेगा, मैं आपको 24 घंटे देता हूँ, मैं आपको 24 दिन देता हूँ। 24 साल हो जाएं चौधरी साहब, आप इमरान फ़ारूक के कातिलों को इंसाफ नहीं दे पाएंगे। ये बात मैं अपने दिल की गहराइयों से नहीं कर रहा, ये बात मैं माजी की तलखियों को, माजी के तल्ख तजुर्बे की वजह से कर पा रहा हूँ। इसी शहर में अज़ीम अहमद तारिक का मर्डर हुआ, उस वक्त भी कोई ना कोई वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला, उस वक्त भी कोई वज़ीर आज़म, उस वक्त भी कोई आर्मी चीफ़, उस वक्त भी कोई DGI, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे। आज तक हमें उनके कातिलों का नहीं पता, और जिनको कातिलों का पता है वो नाम लेना नहीं चाहते। उनके हम इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं और वो साफ मुकर जाते हैं। इसी तरह से चौधरी साहब भी बावजूद, मैं ये उनकी नीयत पे शक नहीं करता कि वो गिरफ़्तार करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कातिल मौजूद भी हैं उनसे चौधरी साहब क्या उगलवा पाए, इसका फ़ैसला मौरख करेगा। चौधरी साहब को पसे पुश डालते हुए अब हम आते हैं अपने आज के मौजू पर। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और उनके पोस्टमार्टम से पहले ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए उन्होंने क्या नादिर शाही इंकशाफात किए हैं अपने इस छोटे से इंटरव्यू में जो उन्होंने एक बैनुल अक़वामी जरीदे को दिए थे। हम कश्मीर के मामले में एक नई राह क्यों नहीं अपनाते? वो क्या हो सकती है? लेट द पीपल बी इंडिपेंडेंट। क्या मतलब? आज़ाद कश्मीर, आज़ाद दोनों इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर को मिला के अलग मुल्क बना एक नई जहत दे दो बात को। आपके ख्याल में इंडिया मानेगा इसको? ना माने, हम तो बच जाएंगे। ना माने, हम तो बच जाएंगे। हमारे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, तो बोन ऑफ कंटेंशन को कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, वो ना माने। ये बेवकूफ़ी की इंतहा है कि हम अपने दुश्मन का में इस्तेमाल नहीं करता, हम अपनी मुखालिफ से ये एहसान करें कि चूंकि मेरे मुल्क में गड़बड़ है तुम मुदाखलत कर रहे हो। वो क्यों नहीं करेगा? अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक लीडर, या एक शख्स कह देता हूँ, एक शख्स जो लीडर होने का दावेदार है, वो इस किस्म की माजरत के साथ, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड हियर, अहमकाना गुफ्तगू कर रहा है। इस बात से कता नज़र कि
20 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों पर जो कश्मीर के अवाम, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से नथी हैं, जिनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, वो कश्मीरी जो अपने जनाजे तक नहीं उठा पा रहे भारतीय बर्बरियत की वजह से, यहाँ बैठ के इक़्तिदार इंजॉय करने वाला, चाहे वो आमिरों के साथ हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ हो, एक लीडर जिसकी अक्ल को भी चैलेंज किया जा सकता है उसके बयानात की रोशनी में, पाकिस्तानी इदारों, खुफिया इदारों, मैं नाम ले लेता हूं, ISI, आर्मी, उनसे इनका बुग़्ज़ छुपा हुआ नहीं है। दुनिया जानती है कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ से नफरत है और वो है वर्दी। इस बात से कतई नज़र कि वो वर्दी पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा का खौफ करें ये लोग कि जिन्हें ये एहसास तक नहीं है कि अगर इनकी सरहदों पर, हमारी सरहदों पर हमारे ये मुहाफ़िज़, हमारे ये निगहबान नहीं होते तो क्या आज हम अखंड भारत का हिस्सा नहीं बन सकते थे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि ये बात ये क्यों कर रहे हैं। इनका पूरा ख़ानदान, या कह लीजिए कि कम से कम आधा ख़ानदान इक़्तिदार में है। महमूद खान अचकज़ई रुकन कौमी असम्बली, खुद एक पार्टी के सरबराह हैं। इनके भाई मोहम्मद खान अचकज़ई गवर्नर बलूचिस्तान हैं। इनके एक भाई हैं हामिद खान अचकज़ई, वो हैं साबिक़ रुकन कौमी और सूबाई असम्बली। इनके एक भाई, एक कज़न मजीद खान अचकज़ई रुकन सूबाई असम्बली हैं, और उन्होंने हाल ही में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को सरेआम धड़ल्ले से आकर के उसको मारा, हिट किया, शराब के नशे में अपनी गाड़ी तले रौंदा, और उसके बाद जाहिर है कि जमहूरियत है, पाकिस्तानी जमहूरियत है, उनको बेल मिल गई, अब वो आराम फरमा रहे हैं। इनका मजीद पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर अपने मेहमानों को तारुफ भी कराऊंगा और अपने मौजू की तरफ वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। मेहमानों को तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अकरम ज़की साहब, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल ख़ारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसके साथ साथ हमारे साथ मारूफ तज़ियाकार, दिफाई तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद होंगे। अकरम ज़की साहब, सर मैंने इंट्रो में तमाम तफसीलात बयान कर दी हैं महमूद अचकज़ई साहब के नादिर शाही मनसूबे की। सर आप उस पर इब्तदाई अपना रद्दमल देना चाहेंगे, या आप इस लायक भी नहीं समझते इस अहमकाना मनसूबे को कि इस पर कमेंट किया जाए? मैं तो इसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगा कि कायद-ए-आज़म ने इरशाद फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और उसके बाद कांग्रेस ने मंसूबा बनाया था कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इसकी शाहरग पे कब्ज़ा किया जाए। तो हमारे नुक्ता नज़र से तो बाकी तजवीज़ गलत हैं। सिर्फ़ एक ही तजवीज़ है, कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद करवाना है, और कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत को हमने तस्लीम किया हुआ है, दुनिया ने तस्लीम किया है, उनको दिलवाना है। हम कोई नए शोशे शुरू नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे इतने सालों की जद्दोजहद के बाद और पिछले साल से जो बुरहान वानी की पोजीशन हुई है, उसकी शहादत के बाद जो अवाम उठे हैं, उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रहा कि कश्मीर हिंदुस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है और वो वहाँ नहीं रहना चाहते। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि कोई किसी मुल्क का आदमी कोई भी बात करे, ना कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ना कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं जो कश्मीरी मुजाहिदीन को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है। महमूद अचकज़ई साहब का अगर कोई अपना नुक्ता नज़र है तो वो अपने पास रखें तो बहुत बेहतर होगा। राइट सर। अमजद शुएब साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि महमूद अचकज़ई साहब का माजी किसी से मुख्तलिफ, किसी से छुपा नहीं है। कौमी असम्बली में खड़े होकर के उन्होंने जो जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो दुनिया जानती है। यूट्यूब पे आप महमूद अचकज़ई लिखें, वो पूरा कच्चा चिट्टा खोल देगी उनके। ये मुझे बताइए सर, ये हमारे यहाँ जो इदारे हैं, मतलब हमारे यहाँ तो इदारों को महमूद अचकज़ई और इन जैसे दीगर रहनुमा, मतलब नाम लेना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल 2-3 एपिसोड नामों में चली जाएगी, जो आर्मी, ISI और पता नहीं इंटेलिजेंस के कौन कौन से इदारे हैं, मुझे तो पूरे नाम भी नहीं पता, कि उनको मतून करने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करते। लेकिन वहीं हम ये भी देखते हैं कि वहाँ वो इंटेलिजेंस इदारे इतने लीनियंट हैं
کہ ان جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آرمی, ISI, پاکستان, حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کی دل آزاری کے لیے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے بات یہ ہے کہ اکرم ذکی صاحب, سر میں امجد شعیب صاحب سے بات کر لوں پھر آپ تک آتا ہوں. اکرم صاحب میں امجد شعیب صاحب سے فارغ ہو کے آپ کی طرف آتا ہوں. یہ مجھے یہ بات ختم کر لینے دیجئے کہ سر میں ان سے سوال پوچھ چکا ہوں اکرم صاحب, سر صرف 1 منٹ کا میں توقف آپ سے کروانا چاہوں گا. جی امجد صاحب پلیز کنٹینیو. ٹھیک ہے پھر, ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے اور وہ سارا کچھ ان کے علم میں ہے, لیکن حکومت کے اتحادی ہیں, حکومت ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہتی, ورنہ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جن کے مورے ہیں اگر ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ باہر سے ان کا بھی شور مچے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ان کے والد محترم بھی یہی کام کرتے رہے, اور پھر جب افغانستان میں جہاد شروع ہوا سوویت یونین کے خلاف اور وہاں تری مچی, تو پھر یہ لوگ آ کے بیٹھے اور انہوں نے پاکستان کی تھوڑی بہت بات کرنی شروع کی, ورنہ تو یہ بالکل چھوڑ چکے ہوئے تھے. اور اب جب وہاں پہ افغانستان میں پھر کوئی حکومت بنی ہے تو پھر یہ دونوں طرف سے مال کھانا شروع ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے KPK کے بارے میں کہا تھا کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے, لہذا افغانیوں کو یہاں آ کے رہنے کرنے میں کوئی روک نہیں سکتا. یہ سٹیٹمنٹ یہاں بیٹھ کے ہمارے ہاں دی, انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا. اب یہ کام اسمبلیوں میں بیٹھ کے بھی ہو رہا ہے, کوئی نہیں ان سے پوچھتا. پارلیمنٹ میں بھی تو لوگ بیٹھے ہیں اسی ملک کے ہیں, کیا وہ یہاں کا نہیں کھاتے کہ ان کو چاہیے کہ اعتراض کریں, پوچھیں, ان کو کنفرنٹ کریں کہ بھی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر امجد صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان از ناٹ بینگ گورنڈ بائی ISI بٹ پاکستان از بینگ گورنڈ بائی a political party. دیکھو ویسے ہی ہے, ISI تو پھر یہ ان کی باتیں تو فضول ہو گئی نا, پرائم منسٹر کے نیچے اور ان کو انفارمیشن دیتی ہے. تو ISI صرف آگاہ کر سکتی ہے حکومت کو, آگے ایکشن لینا حکومت کا کام ہے, وہ بتائے گی کہ جی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں جو وزیر اعظم کے نالج میں لائی جاتی رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم نے اس پہ ایکشن کرنا مناسب نہیں سمجھا, چنانچہ آج دن تک یہ سارے لوگ عادات پھر رہے ہیں. اکرم ذکی صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جب قومی مفادات پر سیاسی مفادات غالب ہو جائیں تبھی ایسا ہوا کرتا ہے نا کہ اس قسم کے لوگ ہمارے سینوں پر مونگ دلتے پھریں, کشمیر کو کبھی آزاد کرنے کی شوشہ چھوڑ دیں, کبھی کہہ دیں کہ بلوچستان کسی کے حوالے کر دو. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے یہ انفرادی آواز ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے. ان کے ساتھ کئی بار یہ ہوتا ہے ایسے سرپھرے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے سے ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. وہ ہم ان کو وکٹم بنا کر ہیرو نہیں بنانا چاہتے. ان کی بات آتی ہے, کوئی اس پہ غور نہیں کرتا, لوگ اس کو نظر انداز کر کے انہی کا نقصان ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت میں جو بھی لوگ ہیں, چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری سویلین حکومت ہو, وہ اگر نرم رویہ رکھتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک چھوٹی سی بات دے کے اگر ان کے خلاف سخت رویہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان کی اہمیت کو ان کو نظر انداز کرنا ان کی بہترین سزا ہے. ایسے لوگوں کو نظر انداز کریے, اس کو پبلسائز نہ کریے. بات تو ایک حد تک آپ کی بھی بالکل درست ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک. اکرم صاحب, امجد صاحب مجھے یہاں ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے, واپس آ کر اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. سراج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے انوکھے بیان, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ احمقانہ بیان کے پوسٹ مارٹم کا, جو انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے دل آزاری کے سلسلے میں میرا خیال ہے فرمائشی پروگرام کے تحت انہوں نے وہ بیان دیا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی اور کرے نہ کرے لیکن بہرحال ہمیں حکومت پاکستان کو پہل کرنی چاہیے, کشمیریوں کو جو پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پر آزاد کر دینا چاہیے.
سر مجھے جتنا کہنا تھا سننا تھا وہ تو میں کہہ سن چکا، امجد صاحب اور اکرم ذکی صاحب سے ان کے انیشل ورڈز لے چکا. آپ چونکہ اب ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر، آپ کچھ اس پر ابتدائی اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ سراج صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان کو ذرا دوبارہ ملا لیں. اچھا اکرم صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن اگر ہم اسے کام میں پہل کرتے ہیں کشمیر کو، آزاد کشمیر کو آزاد کر کے، تو بہرحال ہم دنیا کو یہ بتا سکیں گے کہ مسئلہ کشمیر نامی ایک مسئلہ بھی دنیا میں موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ جو رائے ہے اس سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسی رائے کو نظر انداز کرنا چاہیے. آپ خواہ مخواہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں پروگرام میں مرکزی حیثیت دے کر. ان کا ایسا چیز ہوتا ہے، اس کا نیوز بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے ایسے اسٹیٹمنٹ کا، اور یہ نان ایشوز بنا دیں. ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتے ہیں اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں. جو فضول بات کرے اس کو نظر انداز کرے میڈیا، تو پھر آئندہ ایسے باتیں کرنے چھوڑ دیں گے. سر لیکن اس صورتحال کا امجد صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گا. سراج صاحب، سر آپ مجھے میری بات سن لیں پوری. اب میری بات سن لیں. آپ نے مجھے پوچھا سوال، میں جواب دے رہا ہوں. جواب نہیں سننا تو مجھے مت بلایا کریں. جی سر پلیز گو آن. آپ میری بات سنیں. اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو میں موو کرتا کہ ان کے ریمارکس ریکارڈ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ ہی نہ رہے. تو یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. سراج صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سوال یہ اٹھوائیے، ان کا ریکارڈ سے نکال دینا چاہیے، اور اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے بیان دیا. اس کو ہائی لائٹ مت کریے فضول. سراج صاحب میری آواز نہیں سن پا رہے. امجد صاحب، سر اکرم ذکی صاحب نے جو بات کی ہے کسی حد تک وہ بات بھی درست ہے، لیکن سر واقعی میں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ میڈیا غیر ضروری طور پر ان کو ہائپ دے رہا ہے؟ میں یہاں اپنی وطن پرستی کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھا ہوں. اکرم ذکی صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں محمود اچکزئی کو پروموٹ کر رہا ہوں، پروجیکٹ کر رہا ہوں، حالانکہ میں ان کا پوسٹ مارٹم فرما رہا ہوں. آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ سر اکرم صاحب آپ نے بات کی تو میں نے سنا. اکرم صاحب آپ نے بات کی تو میں نے سنا. یہاں کا میزبان میں ہوں، اب آپ کو سننا ہے. آپ سابق سیکرٹری جنرل خارجہ ہیں میرے سر آنکھوں پہ، لیکن میں بھی یہاں کا میزبان ہوں. ڈیکورم کا خیال اب آپ کو بھی رکھنا ہے. آپ نے جو کہا میں نے سنا. سر اب آپ سنیے، اب آپ سنیے. سر آپ نے اپنی رائے دی، محترم ہے وہ رائے، لیکن میرا سوال پوچھنے کا استحقاق آپ نہیں چھین سکتے. امجد صاحب، سر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ مجھے بتائیے محمود اچکزئی، اکرم ذکی، امجد شعیب، نور العارفین صدیقی کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، جو چاہے کرتے پھریں. حکومت پاکستان میں کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے نہ پوچھے. یہ کہہ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے، جو احمقانہ بیان دے رہا ہے، جو احمقانہ بات کر رہا ہے وہ کرتا پھرے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں، میڈیا کا بائیک آؤٹ کر دیں. تو میڈیا پھر یہاں بیٹھا کیا کرنے کے لیے؟ یہ جنرل مشرف نے جو سو کالڈ آزادی دی تھی میڈیا کو، یہ کیا صرف رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے لیے دی تھی؟ آپ بتائیے سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے بات نہیں کی، یہ بات انہوں نے ایک انٹرویو میں وہاں پہ کہی ہے. لیکن آپ کا میرا یاد کرانا یہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ پارلیمنٹ ہوش میں آئے، وہ جاگے، اور پارلیمنٹ میں ان کی مذمت کی جائے. اگر پارلیمنٹ میں ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کی مذمت نہیں کی جائے گی، جہاں جاگا سرائی کرتے ہیں، تو یہ شخص تو اس کے جو جی میں آئے یہ کہتا رہے، یہ تو ہر وقت بولتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ فضول باتیں کرتا ہے. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کو آپ اور میں جب تک یاد نہیں کرائیں گے، وہ تو اپنے مقاصد کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ. آج اگر کسی کی کرپشن کا ذکر آ جائے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اکرم ذکی اس حد تک درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹیرین ہے، پارلیمنٹ میں آتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کئی سٹیٹمنٹس دی ہیں، لیکن وہاں پہ فرد اللہ بابر ٹائپ وغیرہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس کام میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یا گورنمنٹ کو یا کسی کو پارلیمنٹ میں اٹھانی چاہیے. میڈیا کو دباؤ ڈالنا چاہیے لوگوں پہ کہ پارلیمنٹ ہوش کے ناخن لے. ان کی اپنی صفوں میں جو چھپے ہوئے آستین کے سانپ، ان کا نوٹس انہوں نے لینا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے انہوں نے. اگر وہ نہیں رستہ روکیں گے تو ان کی زبانیں تو چلتی رہیں گی وہاں پہ. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا، محمود اچکزئی یہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ملک بچانا ہے تو آئین پر عمل کرائیں ورنہ وزیرستان یا کابل چلے جاؤں گا. آئین سر آنکھوں پہ آئین مقدم ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رسول کا دیا ہوا آئین بھی تو موجود ہے.
قرآن کریم ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہیں زندگی گزارنے کے، ایک باقاعدہ ایک نسخہ، ایک کیمیائی حیات موجود ہے. وہاں انسان کے پاس سب سے بڑی چیز عقل موجود ہے. عقل جن باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، قومی مفادات کا احساس جب سڑک پہ چلتا ہوا ایک عام آدمی کر سکتا ہے، تو پاکستان میں پولیٹیکل ایک دکان چلانے والا ایک پولیٹیکل لیڈر کیوں نہیں کر سکتا سر؟ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر ہیں بلیک میلر. یہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کی دوگلی گیم کر کے بلیک میل کرتے ہیں. یہ کچھ رہنماؤں پر یہ بات آپ کی درست ہے، کچھ رہنماؤں تک کی حد تک یہ بات آپ کی درست ہے، سارے تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح ان کو دونوں طرف سے پذیرائی ملتی ہے. ایک طرف ہم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ان کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں. دوسری طرف اس طرح کے بیانات کی وجہ سے ان کو افغانستان سے ملتا رہتا ہے. سراج صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں سر، دیکھتا ہوں ان کو آواز آ رہی ہے. سراج صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ. اچھا سراج صاحب، اب پروگرام معذرت کے ساتھ آپ کو آواز نہیں آ پا رہی تھی، کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے، ان کے لیے معذرت. لیکن یہ مجھے بتا دیجئے، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ جو نیا شگوفہ چھوڑا ہے، ہم یہاں اس کے اوپر تکرار کرتے پائے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا مذاق اڑانے کی اجازت کسی طور دی جا سکتی ہے اس طرح کی احمقانہ تجویز پیش کرنے والے کسی بھی سیاسی لیڈر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بہت عجیب بیان ان کا آیا ہے کہ ہمیں کشمیر سے دستبردار ہونا چاہیے، اور دستبردار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ انڈیا کے ہاں مقبوضہ کشمیر وہ کہتے ہیں مظفر آباد کو، اور ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں سری نگر کو اور مقبوضہ کشمیر کو. تو اس طرح کے تجاویز سے انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کی تجاویز سے جو یو این او کا اصولی موقف اور قرارداد موجود ہے اس کا نفی ہو رہا ہے. اور ان تجاویز سے خود مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہے، اور جو وہاں کے لاکھوں شہداء کے وارثین ہیں، اور جو ہزارہ نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں، ان سب کے زخموں پر ایک لحاظ سے نمک پاشی ہو رہی ہے. تو ہم اپنے سراج صاحب سر مجھے یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ ان کے ان بیانات کا نوٹس نہیں لیا جاتا؟ کبھی یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا belongs to افغانیز، کبھی یہ کہتے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کیا تو وزیرستان یا کابل چلے جاؤں گا. آخر یہ چلے کیوں نہیں جاتے؟ ہم ان کو بھیج کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ہم اپنی خلاصی نہیں کرا لیتے کہ نہ مجھے بیٹھ کر کے اپنی مغز سوزی کرنی پڑے گی، اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے اتنا غصے میں آنا پڑے گا، اور نہ ہی سراج صاحب کو اتنی سفر کی تھکان کے باوجود بیٹھ کے انٹرویو دینا پڑے گا؟ دیکھیں جتنے بھی کشمیری وہاں شہید ہوتے ہیں ان کا آخری نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. آپ روز ان کے جنازوں کو دیکھ کے ان کے لاشوں کی تابوت پر پاکستان کے جھنڈے ہوتے ہیں. آپ سری نگر اور دوسرے قبرستانوں کو دیکھ کے وہاں سارے آپ کو پاکستان کے جھنڈے نظر آئیں گے. ہزاروں اور لاکھوں کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں. یہاں سے زیادہ جوش کے ساتھ 14 اگست منایا جاتا ہے، اور 15 اگست کو وہاں بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. تو ایک قوم ہے جو پاکستان کی محبت میں قربانی دے رہی ہے، ان کی قربانیوں کی نفی کرنا، ان کو دھتکارنا، ان کے مقاصد کو سبوتاش کرنا، یہ انصاف نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہی ہے کہ خود پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور گزشتہ طویل عرصے میں جب ایک طرف مظفر وانی شہید اور اس طرح سینکڑوں نوجوانوں نے جام شہادت نوش کی، تو دوسری طرف ہماری یہاں کی حکومتوں نے ہندوستان کے ساتھ یاری اور دوستی کرنی شروع کی اور مودی کو یہاں بلایا. سراج صاحب لیکن آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا. اب نواز شریف صاحب جب اقتدار سے محروم کر دیے گئے ہیں تب انہوں نے 14 اگست پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا، مفہوم میں بیان کی دیتا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، کہ قوم دکھی دل کے ساتھ 14 اگست یوم آزادی منا رہی ہے، اور اس موقع پہ مجھے سانحہ مشرقی پاکستان بھی یاد آ رہا ہے. سانحہ مشرقی پاکستان کا کریڈٹ لینے والا، تمغہ سجانے والا بنگال میں کھڑے ہو کر نریندر مودی تھا. نریندر مودی سے ساڑیوں اور آم کے تحفے نواز شریف صاحب نے لیے. تو اس وقت وہ پیٹیاں وہاں پہنچاتے ہوئے کیوں نواز شریف صاحب کو سانحہ مشرقی پاکستان یاد نہیں آیا؟ اور یہ جب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب لاٹھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تب ہمیں کیوں خدا ترسی کا دورہ پڑتا ہے سر؟
اصل میں یہ تو یہاں ایک کلچر ہے کہ جو لوگ حکومت کے گھوڑے پہ ہوتے ہیں اس وقت وہ کچھ نہیں دیکھتے، جب گھوڑے سے اترتے ہیں پھر سچی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے خود ڈاماڈول ہے۔ ہمارا مستقل یہی ڈیمانڈ رہا ہے کہ ایک ریاستی پالیسی بنایا جائے تاکہ حکومتوں کی تبدیلی سے اور ریاستی پالیسی تبدیل نہ ہو، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہماری نئی نسل کو بھی پتہ چلے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو کشمیر اس وقت لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے، انڈین خود کہتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ نہ کرو، اس کے حصے کا پانی بند کرو۔ اگر آج یہ کشمیر کی جدوجہد ختم ہو جائے، انڈیا پاکستان کا یہ پانی بند کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب صحرا بن جائے گا، یہ ریگستان بن جائے گا اور یہاں کروڑوں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو قائد اعظم نے تو ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے شہرگ ہے، وہ سمجھتے تھے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے جہاد کے ذریعے اپنا علاقہ آزاد کیا اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں 36,000 مربع کلومیٹر علاقہ پاکستان کے ساتھ مل گیا ہے، ورنہ اب انڈیا کا جو بارڈر ہے یا انڈیا کی فوج اور ان کی چوکی وہ بھی شام کے قریب ہوتا۔ یہ تو گلگت کے لوگوں کی جدوجہد اور قربانیاں ہیں کہ 36,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ رائٹ سر، میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کشمیر دوستی کا ثبوت دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کی خدمت میں ایک شعر سب جانتے ہیں پھر بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر